ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لاویں گے۔ یہ بات ان کافروں کے متعلق ہے جن کی نسبت خدا تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ عام کافر مراد نہیں، ان میں بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ بند لگا دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں قرآن کریم کا کتاب ہدایت اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہونا بیان کرنے کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں مومنین اور متقین کا لقب دیا گیا ہے، اور ان حضرات کی مخصوص صفات و علامات بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد 15 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ انکار و عناد سے پیش آئے۔ پھر ان لوگوں میں 2 گروہ تھے، ایک وہ جنہوں نے کھل کر انکار و مخالفت کا راستہ اختیار کیا جن کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا گیا، دوسرے وہ لوگ جو اپنے اخلاقی پستی دنیا کی ذلیل اغراض کے بنا پر جرات بھی نہ کر سکے کہ ضمیر کی آواز اور دلی عقیدے کو صاف طور پر ظاہر کر دیتے بلکہ دھوکہ اور فریب کی راہ اختیار کی۔ مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن اور اس کی ہدایت کو مانتے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور دلوں میں ان کی کفر و انکار تھا۔ کفار کے مجلسوں میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ اس گروہ کا نام قرآن کی اصطلاح میں منافق ہے۔ یہ 15 آیتیں ہیں جو قرآن کو نہ ماننے والوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے مذکورہ 2 آیتوں میں کھلے کافروں کا ذکر ہے اور آگے 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے، اور ان کے متعلقہ حالات و علامات اور ان کے انجام کا مذکورہ ہے۔ ان تمام آیات کی تفصیل پر یکجائی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ایک طرف تو چشمہ ہدایت کا پتہ دے دیا، وہ قرآن ہے، اور دوسری طرف تمام اقوام کو اسی ہدایت کی قبول یا انکار کے معیار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک ہدایت یافتہ جن کو مومنین و متقین کہا جاتا ہے، دوسرے ہدایت سے انحراف و انکار کرنے والے جن کو کافر یا منافق کہا جاتا ہے۔ پہلی وہ قسم جو ان کا راستہ صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں طلب کیا گیا، اور دوسری قسم وہ جن کے راستے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں پناہ مانگی گئی۔ قرآن کریم کے اس تعلیم سے ایک اصولی مسئلہ یہ بھی نکل آیا کہ اقوام عالم کے حصوں یا گروہوں میں ایسی تقسیم جو تقسیم اصول پر اثر انداز ہو سکے وہ صرف اصول و نظریات ہی کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ نسب، وطن، زبان، رنگ اور جغرافیائی حالات ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کے اشتراک یا اختلاف سے قوموں کے ٹکڑے کیے جا سکیں۔ قرآن کریم کا اس بارے میں واضح فیصلہ بھی سورہ تغابن میں مذکور ہے، یعنی اللہ نے تم سب کو پیدا کیا، پھر کچھ لوگ تم میں سے مومن اور کچھ کافر ہو گئے۔ مذکورہ آیتوں میں حق تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر فرمایا جو اپنے کفر و انکار میں ضد اور عناد تک پہنچ گئے تھے، اور اس ضد کی وجہ سے وہ کسی حق بات کو سننے اور روشن دلیل کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ یہی ہے کہ ان کو ایک سزا اسی جہاں میں نقد دی جاتی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، کانوں آنکھوں کو حق اور صدق کی قبول کرنے سے بند کر دیا جاتا ہے۔ ان کا حال حق و صدق کے بارے میں ایسے ہو جاتا ہے گویا ان کو سمجھنے کی عقل، نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، نہ سننے کے لیے کان۔ آیت میں ایسے لوگوں کا عذاب عظیم میں مبتلا ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ کفر کی تعریف کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں۔ ناشکری کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں، محسن کے احسان کو چھپانا۔ اصطلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے۔ مثلا ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اس کا ثبوت قطعی یقینی ہے۔ ان سب چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا اور حق سمجھنا
اس لیے جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیم میں سے جن کا ثبوت یقینی اور قطعی ہے کسی ایک کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے وہ کافر کہلائے گا۔ انداز کے معنی لفظ انداز ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو جائے کہ ابشار ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے سرور پیدا ہو۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ ڈرانے سے کیا جاتا ہے، مگر در حقیقت مطلقاً ڈرانے کو انداز نہیں کہتے بلکہ ڈرانا جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو، جیسے اولاد کو آگ سے، سام، بچھو اور درندوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ اس لیے جو ڈاکو، چور، ظالم کسی انسان کو دھمکاتے ڈراتے ہیں اس کو انداز اور ان لوگوں کو نذیر نہیں کہا جاتا۔ انبیاء کو خصوصیت سے نذیر کا لقب دیا جاتا ہے کہ وہ از راہ شفقت آئندہ آنے والے مصائب سے ڈراتے ہیں۔ انبیاء کے اس لفظ کو اختیار کرنے میں اس کی ہدایت ہے کہ مصلح مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب کی خیر خواہی کے ساتھ ہمدردی سے گفتگو کرے، محض ایک کلمہ پہنچا دینا مقصد نہ ہو۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ ضدی اور معاند کفار جو حقیقت کو پہچاننے کے باوجود کفر و انکار پر جمے ہوئے ہیں یا اپنے تکبر اور کجراہی کے بنا پر کسی حق بات کو سننے اور روشن دلائل کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی اصلاح اور ایمان کے متعلق جو آپ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوگی بلکہ آپ کا کوشش کرنا نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ اس کی وجہ اگلی آیت میں یہ بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، سوچتے سمجھنے کے جتنے راستے تھے وہ سب بند ہیں، اس لیے ان سے اصلاح کی توقع رکھنا درد سر ہے۔ کسی چیز پر مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے۔ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا یہی مطلب ہے کہ ان میں قبول حق کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ان کی اس حالت کو دلوں اور کانوں پر مہر کرنے سے تعبیر فرمایا ہے، مگر آنکھوں کے لیے مہر کے بجائے پردہ پڑنے کا ذکر کیا گیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ دلوں میں آنے والا کوئی مضمون یا کوئی فکر و خیال کسی ایک سمت سے نہیں آ سکتی ہے۔ ان کی بندش جب ہی ہو سکتی ہے جب ان پر مہر کر دی جائے، بخلاف آنکھوں کے کہ ان کا ادراک صرف ایک سمت یعنی سامنے سے ہو سکتا ہے، اور جب سامنے پردہ پڑ جائے تو آنکھوں کا ادراک ختم ہو جاتا ہے۔